ہم سٹی سے تھوڑا دور ایک ٹاؤن میں رہتے تھے۔ ہم جس سوسائٹی میں رہتے تھے وہاں پر اسٹریٹ پر سب گھر آباد تھے، بس ایک کارنر کا گھر آباد نہ تھا جو کئی برسوں سے خالی تھا۔ ہمارے علاقے میں مشہور تھا کہ اس گھر میں جنات کا سایہ ہے، اسی لیے یہاں کوئی رہنے نہیں آتا۔ میں اور میرا ایک دوست، ہم دونوں روز شام کو اس اسٹریٹ پہ سائیکل چلاتے تھے۔ ایک دن ہم دونوں حسب معمول سائیکل چلا رہے تھے اور یہ مغرب کے بعد کا وقت تھا کہ اچانک میرا دوست اس گھر کے عین سامنے رک گیا۔ میں بڑا حیران ہوا اور پوچھا کہ سائیکل یہاں کیوں روکی؟ اس نے کہا وہ دیکھو، اس خالی گھر کی کھڑکی میں سے کوئی کھڑا ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میں ڈر گیا اور کہا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تو اس نے مجھے انگلی کے اشارے سے کھڑکی کی طرف متوجہ کیا۔ جب میں نے اس طرف دیکھا تو واقعی میں کھڑکی میں کوئی آدمی کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا اور وہاں سے چلنے کو کہا، لیکن میرے دوست نے کہا تھوڑا آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے بھی ہمت دکھائی اور سوچا کہ کم سے کم میں اکیلا تو نہیں، اسی لیے سائیکل کارنر پر لگا کے ہم اس ویران گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے جیسے ہم گھر کی طرف بڑھنے لگے تو وہ آدمی بھی صاف دکھائی دے رہا تھا اور وہ مسلسل ہماری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں تھوڑا دور رک گیا اور اپنے دوست سے واپس چلنے کو کہا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن میرے دوست نے کہا یہیں رکو، میں آگے جا کے دیکھتا ہوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میرا دوست گھر کے بہت پاس پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ اس ونڈو کے پاس رکا تو وہ قریب 1 منٹ تک اس آدمی کو گھورتا رہا۔ میری حالت خراب ہونے لگی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کیا میں واپس بھاگ جاؤں یا دوست کا انتظار کروں۔ ابھی میں اس کشمکش میں ہی تھا کہ میرے دوست نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ قاسم، قاسم، میں نے زور سے چلا کر اس سے پوچھا، تم ٹھیک تو ہو؟ ہنس کیوں رہے ہو؟ اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ قریب آؤ۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہنس کیوں رہا ہے، کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا۔ خیر آہستہ آہستہ بھاری قدموں کے ساتھ میں اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جب میں اس سے کچھ قریب پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ تو ایک بڑا سا پوسٹر ہے کسی آدمی کا جو کسی نے کھڑکی پہ اندر کی طرف سے چپکا دیا ہے تاکہ دور سے ایسے لگے کہ کوئی اندر سے باہر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جب میں نے اس پوسٹر کی طرف دیکھا تو واقعی میں وہ ایک فوٹو تھا۔ مجھے بھی بہت ہنسی آئی۔ میں نے دوست سے کہا چلو بس بہت ہو گیا، واپس چلتے ہیں، لیکن میرے دوست نے کہا وہ دیکھو، اس نے ڈور کی طرف اشارہ کیا، وہ تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ اس نے کہا چلو اندر کی حالت دیکھتے ہیں۔ میں نے صاف منع کر دیا، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اس ڈور کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ جب ہم دونوں اس ڈور پر پہنچے تو وہ واقعی میں کھلا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے اپنے موبائل فون نکالے اور ٹارچ کو آن کیا اور اندر جانے کے لیے ڈور کو پش کرنے لگے، لیکن وہ جیم تھا۔ میرے دوست نے 2-3 بار زور سے اسے دھکا دیا تو آخر کار وہ اندر کی طرف کھل گیا۔ ہم دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ باہر بالکل اندھیرا ہو چکا تھا، لیکن میرے دوست کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ بالکل نہیں ڈر رہا تھا اور مجھے بھی جھوٹ موٹ ایسے دکھانا پڑا کہ جیسے مجھے بھی ڈر نہیں لگ رہا، تاکہ بعد میں کہیں وہ سب کے سامنے میرا مذاق نہ اڑائے، جبکہ سچ یہ تھا کہ میرے دل کی دھڑکن کو میں سن سکتا تھا۔ خیر اس نے گھر میں داخل ہو کے سیدھا اس کھڑکی کی طرف گیا
میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ قریب جا کر دیکھا تو واقعی میں وہ ایک نیوز پیپر تھا جس پہ ایک بہت بڑی فوٹو تھی ایک آدمی کی، جو باہر سے ایسے منظر پیش کر رہا تھا جیسے کہ کوئی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہو۔ ابھی ہم نے یہ سب دیکھ کر ہنسنا بھی نہیں روکا تھا کہ اچانک ہماری نظر کھڑکی کے باہر گئی تو دیکھا کہ ایک بزرگ سا دکھنے والا آدمی جو کہ بہت آہستہ اور جھک کے چل رہا تھا اور اس کا قد بھی بہت چھوٹا تھا، وہ اس گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ ہم دونوں یہ دیکھ کر سہم گئے کہ یہ کون اندر آ رہا ہے، یہاں تو کوئی نہیں رہتا۔ اب ایسا لگا کہ ہم پھنس گئے ہیں، اگر وہ شخص یہاں رہتا ہے تو ہمیں اندر دیکھ کر ہمارے گھر والوں کو کمپلین کرے گا، اور اگر وہ کوئی بھوت یا جن ہے تو ہمیں بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ میرے دوست نے آہستہ سے پیچھے ہٹ کر یہاں وہاں دیکھا اور اسے وہاں ایک کمرہ نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ کمرے میں جا کے چھپ جاتے ہیں، تو ہم دونوں اس کھلے ہوئے کمرے میں اندر چلے گئے اور خاموشی سے بیٹھ کر مین ڈور کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ شخص اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک زندہ مرغی تھی۔ وہ اندر آ کے کھڑکی کی طرف زمین پر بیٹھ گیا اور کچھ پڑھنے لگا۔ وہ لینگویج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اور ہم دونوں کی حالت یہ تھی کہ ڈر کے مارے ہم دونوں کانپ رہے تھے، اور اندھیرے نے اس ماحول میں اور زیادہ خوف پیدا کر دیا تھا، کیونکہ ہمیں اس آدمی کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی جو تھوڑی بہت اسٹریٹ لائٹس کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مرغی کو دبوچے ہوئے کچھ پڑھ رہا ہے۔ پھر اچانک سے ایک زوردار آواز آئی، وہ مرغی کے چیخنے کی آواز تھی۔ اس آدمی نے شاید مرغی کا گلا مروڑ کر مار دیا تھا۔ اب تو ہم بے ہوش ہونے پر آ گئے اور ہماری زبان جیسے بند ہو کے رہ گئی، اور ہم کبھی اس شخص کی طرف دیکھتے، کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے۔ اتنے میں اس آدمی نے اس مرغی کی گردن سے نوچ نوچ کر گوشت کھانا شروع کر دیا۔ بس اب ہم سے برداشت نہیں ہوا۔ میرے دوست نے زور سے کہا، کاشف بھاگ، اور ہم دونوں پوری اسپیڈ سے گھر کے باہر کی طرف دوڑنے لگے۔ ہم دونوں میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آئی، لیکن ہم نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور نہ ہی ہمیں یہ ہوش تھا کہ ہماری سائیکلز بھی وہاں کھڑی ہوئی ہیں۔ ہم دونوں بس بھاگتے رہے یہاں تک کہ اس گھر سے تھوڑا دور پہنچ گئے۔ پھر ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر راحت ملی کہ کوئی ہمارے پیچھے نہیں تھا۔ ہم کافی دور سے اس گھر کی طرف دیکھتے رہے۔ جب ہماری حالت کچھ بہتر ہوئی اور دل کی دھڑکن نارمل ہوئی تو ہم اس وعدے پہ اپنے اپنے گھر گئے کہ اس بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے، اور کل صبح آ کر اپنی سائیکلز لے لیں گے۔ اور ہم اگلے روز واپس آئے تو دیکھا کہ وہ فوٹو اس ونڈو پر سے غائب تھی اور گھر کا ڈور بھی بند تھا۔ خیر، ہم نے اپنی سائیکلز لیں اور پھر کبھی اس طرف نہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے۔ میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔